ہمارے ساتھ محمد ارشاد جو ہیں وہ ایران سے لائیو جڑ چکے ہیں. ارشاد صاحب پورا کیسا, کہاں پر ہیں آپ لوگ اور کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑا ایک منہ پہ اگر فلیش لائٹ آپ آن کر لیں اگر بس میں تو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں. ہیلو. ہاں آپ, میں پوچھ رہا ہوں آپ تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہاں آپ لوگ جا رہے ہیں اس وقت میں؟ جی کیا انڈین ڈیوٹی پرائیویسی انڈین ایمبیسی کا سر گائیڈ لائن سے کیا اپنا لوکیشن کسی اچھا چیز سے آپ یہ نہ بتائیں, آپ یہ صرف یہ اپنے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ سب ساتھ میں, اور تھوڑا سا اگر بس سڑک دکھا سکیں اپنے کیمرہ فرنٹ کر کے, اور اپنے کتنے لوگ ہیں آپ لوگ کو دکھا سکیں. جی آپ لوگ ابھی اس وقت میں یراوان کی طرف جا رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں آپ بتا سکتے ہیں اپنے چھاتر, اور کہاں پہ آپ کی کہاں سے فلائٹ ہو پائے گی؟ اراؤنڈ ہم لوگ 40 کے اراؤنڈ ہے, اور ہم لوگ کا فلائٹس ہے 28 کے ریگارڈنگ. اچھا 40 لوگ ہیں آپ, اور اس وقت کہاں پھر فلائٹ آپ کی کہاں سے ہوگی ہندوستان کے لیے آنے کے لیے؟ جہاں تک جنتا کا سوال ہے, پبلک کا سوال ہے, دیکھیے کوئی بھی پبلک معصوم بچیوں کو مرنا, یا جس طرح سے ایک مرین شپ جو کہ انڈین واٹرز پہ ایک ایکسرسائز کرنے کے لیے آئی تھی, ینگ فریش گریجویٹس جو مرینز وہاں پہ سولجرز ہیں وہ مارے گئے, چاہے وہ بچیوں کی بات ہو, تو کوئی بھی انوسینٹ لائفز کے لینے پہ کوئی بھی خوشی نہیں مناتا ہے. جہاں تک جنتا کا عوام کا سوال ہے, سارے کے سارے لوگوں نے بہت افسوس جتایا اس چیز پہ, اور یقیناً لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں. میں نے باقاعدہ سے خود دیکھا لوگوں کو مکہ میں مدینہ میں دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالکوں پہ اپنی حفاظت کرے, یہ دعائیں لوگ وہاں پہ کر رہے تھے. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو وہ بھی اپنی سٹیزنز کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ اپنے نیبرنگ کنٹریز کی اور آس پاس اوور آل ان جنرل جو اس کے ایلائی کنٹریز ہیں, جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان کی پروٹیکشن کی بات کرتی ہے. جہاں تک سعودی عربیہ کا سوال ہے تو وہ وار میں کوئی ایسکیلیشن نہیں چاہتا ہے, وہ وار کا حصہ بالکل نہیں ہونا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے لیے کنٹری کی ڈیولپمنٹ, اس کے لیے تمام جو دوسری چیزیں وہ پرائیورٹی ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی سیفٹی کرنے کے لیے اگر کچھ بیانات بھی دیتا ہے, اور جس طریقے سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ قائم رکھ رہا ہے فی الحال کے لیے, تو وہ ان کا حق ہے. لیکن آف کورس اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے بیسز کھول کے دے رہا ہے ایران کو اٹیک کرنے کے لیے, یا وہ چاہ رہا ہے کہ ایران کا بھی کوئی اس طرح کا بظاہری کوئی نقصان ہو جس میں چاہے لوگوں کی جان جائیں, چاہے لوگوں کا کسی طریقے سے کوئی نقصان ہو. جہاں تک جنتا کا سوال ہے تو وہ اوور آل اسرائیل کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں, امریکہ کے خلاف جو سینٹیمنٹس ہیں, وہ سینٹیمنٹس بہت اسٹرانگ ہیں. سب کو سب یہ بات جان چکے ہیں کہ مڈل ایسٹ کو توڑنے کے لیے یہ جو کھیل رچا جا رہا ہے امریکہ دوارا, اسرائیل جو امریکہ کو بھی یوز کر رہا ہے. جہاں تک کہ امریکنز کا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت امریکن سٹیزنز بھی رہتے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو, چاہے اوور آل مڈل ایسٹ میں ہو, تو وہ بھی اس بات سے ناراض ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ٹرمپ کو کہ ہمیں اس وار کا حصہ نہیں بننا ہے, ہم اسرائیل کی لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں. تو یہ سینٹیمنٹس اوور آل ہر جگہ گونج رہے ہیں. اور جہاں تک لوگوں کا سوال ہے تو لوگ تو اپنی دعائیں کر ہی رہے ہیں, اور بہت جلد یہ جو جنگ ہے وہ کسی ایران کے فیور میں اینڈ اوور آل جس میں مسلم ممالک بھی نہیں نقصان ہو, کسی ایسے نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. کیونکہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا بھی پر ڈے کے حساب سے 1 بلین, تو شاید میں کم آنکڑا بتا رہی ہوں گی, اس سے یقیناً زیادہ ہی نقصان ہو رہا ہوگا. اور جس طریقے سے ایران بہت ہی اسٹریٹجکلی یہ وار لڑ رہا ہے, تو ایران ہارتے ہوئے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ چیز سارے کے سارے, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ملک ہوں, چاہے وہ اسرائیل یا امریکہ ہو, سمجھ پا رہے ہیں کہ بہت ہی طریقے سے اگر ایک ملک اپنی لڑائی لڑ رہا ہے, اپنی جنگ لڑ رہا ہے, تو اس کی ہمت کو تو سراہنا چاہیے ہی چاہیے, اور جو کہ پوری دنیا سراہ رہی ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. لیکن جہاں تک وار کے اینڈ کی بات ہے اور انجام کی بات ہے, تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ
اس ملک میں جب فرعون، یزید، ہٹلر اور مسولینی جیسے تاناشاہی سرکاریں نہیں رہی ہیں، تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جو کہ اپنی استتوا کی لڑائی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی سچائی کی، اپنی حقیقت کی، اسلام کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں اوپر والے کا بھی ایک سپورٹ ہے، لوگوں کی دعاؤں کا سپورٹ ہے. اور لیٹس سی اوور آل ٹرن آف ایونٹس کیا ہوتا ہے. جہاں تک مڈل ایسٹ کا سوال ہے، میں اس وقت کیپٹل سٹی ریاض سے آپ سے سمپرک ہوئی ہوئی ہوں. جس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں بالکل محفوظ ہوں، اور میرے جیسے کروڑوں لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کر رہے ہیں. لوگ مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، لوگ اپنی خریداری بھی کر رہے ہیں، لوگ اپنے روزمرہ کے کام بھی کر رہے ہیں. وہ سڑک کی طرف تھوڑا چلتے ہوئے دکھا سکیں، اگر وہاں جو بلڈنگ جی ہے تھوڑا سا چل کے دکھا سکیں. جی جی کیسی بالکل. ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت واک کرتے ہوئے آپ کو دکھا پا رہی ہوں. آپ کو جہاں تک میں دکھا سکتی ہوں سڑک دکھ رہی ہوگی آپ کو. یہیں سے بالکل تھوڑا سا میرے پیچھے کی طرف جا کے مین روڈ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل محفوظ ہے. اور رات کا ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے، سعودی اور انڈیا کے ٹائم میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی 2.5 گھنٹے پیچھے ہے. تو رات کے ٹائم پہ بھی بالکل محفوظ ہے، کوئی سمسیا کی بات نہیں. اور انفیکٹ مین جو مارکیٹ ایریاز ہیں اور اس طرف بھی اگر میں جاتی ہوں تو آپ کو وہاں پہ لوگوں کا رونق وہاں پہ بھی دکھے گی، جماوڑا وہاں پہ لوگوں کو دکھے گا، کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں. ابھی کچھ آفیسز کھل گئے ہیں، کچھ ابھی کھلنا باقی ہیں، اسکولز ابھی کھلنا باقی ہیں. تو اوور آل لوگ ابھی بھی سیلیبریشن موڈ میں ہی ہیں عید کے. ظاہر سی بات ہے ایک دل میں افسوس بھی ہے، فکر بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں پریشانی بھی ہے اس بات کی کہ خدا نہ خواستہ سچویشن مزید اور ایسکیلیٹ نہیں ہو جائے، جس میں کہیں کسی مڈل ایسٹ کا یا ایران کا اور مزید کوئی نقصان ہو. تو اس چیز پہ بھی لوگوں کی بہت فکر ہے. لیکن جہاں تک سیفٹی کا سوال ہے تو یہ دیکھیے ریزیڈنسز لوگوں کے بالکل سیف ہیں، لوگ یہاں بالکل محفوظ ہیں. میں رات کو ایک لڑکی یہاں پہ اکیلے، جو کہ میں سعودی بھی نہیں ہوں، میں سعودی سٹیزن نہیں ہوں، میں ہندوستان سے ہوں، لیکن میرا بہت لمبا عرصہ سعودی عربیہ میں گزرا ہے. جس طرح سے میں پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر رہی تھی، میں آج بھی اپنے آپ کو محفوظ ہی فیل کر رہی ہوں یہاں پہ. وہیں جاتے جاتے بس آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں کے لوگ، جس طریقے سے آپ بھی لوگوں سے بات چیت کی ہے، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس وقت میں سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ کو جلد سے جلد وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، یا گورنمنٹ سے کچھ وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایران کے ساتھ کھڑے رہے؟ کیا ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ؟ دیکھیے یہاں کے لوگوں کی، کیونکہ دیکھیے آپ کو سمجھنا چاہیے یہ مونارکی ہے، یہ کنگڈم ہے. یہاں پہ جیسے لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ ایک ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ ایک بادشاہت ہے. تو مونارکی کی ظاہر سی بات ہے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، اس کے بعد کنگ کا بیٹا یا کنگ کے بھائی کا بیٹا، کس طریقے سے مطلب کون بادشاہ بنتا ہے، اس کے بعد کون نیکسٹ کراؤن پرنس بنتا ہے. تو ایک بادشاہت یہاں پہ قائم ہے. لیکن لوگ اس بادشاہت سے بہت خوش ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کی حکومت نے بہت کچھ دیا ہے.